تو ویسے تو کافی سارے آرگیومنٹس اینڈ پروفس آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ان شارٹ اگر آپ کو یہ بتا پائیں کہ کیا کوئی پروف آف گاڈ واقعی موجود ہے، مطلب اس طرح سے جس طرح سے ایتھیسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ ویسے کافی سارے آرگیومنٹس ہیں، وہ سارے آپ شاید نہ بتا پائیں، لیکن ان شارٹ اگر ویورز کے لیے آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر سکیں تاکہ ہم لوگ آگے کانورسیشن میں بڑھیں۔ دیکھیے، جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا پروف آف گاڈ، تو اس جملے کو پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے کہ دوسرا شخص جو چیز پیش کر رہا ہے وہ اس مطالبے کو پورا کر رہا ہے، دنیا میں کوئی شخص روئے زمین کے اوپر وہ پروف آف گاڈ جو انسان آج مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی مجسم حقیقت میرے سامنے آ جائے، جس طریقے سے یہ میرے سامنے ایک بوتل موجود ہے، یہ میرے سامنے ایک اسکرین موجود ہے، ایک چشمہ موجود ہے، میں اس کو براہ راست دیکھ کر اپنے حواس کی گرفت میں لا کر اگر کسی چیز کو پروف کرنا چاہتا ہوں، اور اس معیار کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اور ایک ایگزسٹینشل ویژول حقیقت کے ذریعے میں خدا کا روپ دیکھ لوں اور مجھے یہ پہچان ہو جائے کہ اس نے مجھے بنایا تھا، تو دنیا میں ہم لوگ تو انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، خود انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور یہاں تک کہ خود خدا تعالیٰ جب ایک پیغمبر نے ہماری الہامی روایت کے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس سطح پر تیرا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، تو خود وہ پیغمبر بھی جو ایک ذریعے سے خدا کے ساتھ کنیکٹ تھے، رابطے میں تھے، اس کی بات کو پرسیو کر کے آگے لوگوں کو بیان کر رہے تھے، وہ بھی اس جگہ پر جا کر اس کے حصی وجود کے پروف کو ویریفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پروف کر دیا ہے، یہ دعویٰ جو ہے اگر پروف اس مطالبے میں ہے، اس پس منظر میں ہے کہ آپ خدا کو پروف کریں، تو اس میں ہر انسان کو بالخصوص جو الہامی روایت کا ماننے والا فرد ہے یا مسلمان ہے، پہلے مرحلے میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی سطح پر خدا تعالیٰ کو پروف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو پروف کرنا ہے وہ خدا کے اذن سے کرنا ہے، چونکہ میں تو بہت کمزور انسان کی حیثیت سے ایک بیچ میں اعلیٰ کار کی حیثیت سے کھڑا ہوں، تو میں نے تو اصل میں کسی کو لا کر آپ کو دکھانا ہے کہ یہ میرا خالق ہے، تو وہ لا کر دکھانے کی قدرت اور صلاحیت مجھ میں نہیں پیدا ہونی، وہ خالق نے مجھ میں پیدا کرنی ہے کہ میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اس کے وجود کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر خدا آپ کے یہاں ثابت ہو جائے اور آپ اس کو مان لیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص جو الہامی روایت کا ماننے والا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کا اپنا مقدمہ یہ ہے، یعنی اس وقت ایک طرف خدا تعالیٰ کو رکھ کے کہ وہ ہے یا نہیں، خود ان کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کا اپنا مقدمہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جس دن ہو گیا تو پھر اس دن جو میری اسکیم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے ارادہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ تمام چیزیں جن سے میں خدا کے ہونے کے سوال پر سرگرداں رہتا ہوں اس امکانات کو پیدا کر دیا، اور اپنا کلام دے کر یہ بتا دیا کہ میں ہی اصل خدا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس دن میں اس سطح پر آ جاؤں گا کہ وہ تمہارے لیے حقیقت بن جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا، تو پھر دنیا بنانے کا جو میرا مقصد ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہود کا جو خود الہامی روایت کے اندر لوگ موجود ہیں، میں اس وقت الہاد کے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، الہامی روایت کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انر اللہ جہرا، بھائی براہ راست نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو، یعنی براہ راست دیکھ کر اس درجے میں یقین حاصل کر لیں جس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس دن ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو مجھے دنیا کی کایا قلب کرنی پڑے گی، اس کے بعد تو معاملات کو سمیٹ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد حقیقت کھل چکی ہے۔ تو دنیا میں میرا جو امتحان ہے، اگر آپ خدا کے تصور یا پس منظر سے دیکھیں جن کو ہم مانتے ہیں، اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث الگ ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم سے آ کر جو خدا کے ماننے والے ہیں، آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہمیں خدا کو لا کر دکھائیں، آپ اس کو پروف کریں کہ آپ اس کو مان، یہ کام خدا نے ہمارے ساتھ نہیں کیا جس خدا کو ہم مانتے ہیں، یعنی اپنے ماننے والوں کو اس نے اپنے وجود کا وہ پروف نہیں دیا جو پروف ہم سے مطالبہ کر کے الہات کے ماننے والے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو اس میں ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کو کسی بھی سطح پر، خدا کو، اپنے رب کو پروف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ جو کچھ عمل ہوگا وہ نشانیوں سے ہوگا، وہ میری فطرت سے ہوگا، میرے وجود کی بحث سے ہوگا، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے جو کلام مجھ تک بھیجا ہے اس کے انالیسس سے ہوگا، اس کے نتیجے میں ایک ہستی کا تصور میں آپ کے ذہن میں پیدا کرنے میں
کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بتاؤں کہ ایک رب موجود ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، اس نے دنیا بنانے سے پہلے یہ کیا تھا، ٹائم کی کریشن سے پہلے وہ کیا، اس میں سے کوئی چیز میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے. میں اس معاملے میں مجبور محض ہوں. مجھے خود جو میں خدا کو مان رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، بھئی میری طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے پہلے مرحلے میں یہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ تم اپنے دماغ کے کینوس میں جس طریقے سے مقدمات بناتے ہو معلوم سے نامعلوم کا، جو تمہیں حقائق حاصل ہوتے ہیں ان کا مماثل صورت پہ اطلاق کرتے ہو، یہ کام میرے ساتھ مت کرنا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے اور میری طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے پھر تم قیاسات کے گھوڑے دوڑاؤ اور میری ذات کی اور میری صفات کی توضیح و تفہیم کرو اور بتاؤ اور سمجھاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں اس پر تم سوال نہیں کر سکتے، لا یسأل عما یفعل، تم اس پر کچھ پوچھ نہیں سکتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاں بالعموم مذہب کے ماننے والے دنیا سے منوانا چاہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا پروف ہے. کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو، اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں، اس پروف کی سطح پر جو معیار آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا کو دکھا دو، مجھے دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بطور انسان کے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہیں. پہلی چیز جو میرے لیے قرآن تو جو کچھ بات کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دعوے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے گئے ہیں، اخبار دیے گئے ہیں کہ کائنات میں نے 6 دن میں بنائی تھی اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کا نظام میں چلا رہا ہوں، انسان کو میں نے ایسا بنا، سب چیزیں. میں بطور انسان جب نکلتا ہوں معاشرے میں، شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی وجودی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ میرا اپنا وجود ہوتا ہے. اور میں اپنے وجود کو خود تخلیق کے مراحل سے گزار رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا وجود، یہ جو جسم مجھے ملتا ہے یا میرے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ آج سے کوئی 50,000 سال پہلے پیدا ہو کے یہ یہاں تک پہنچ گئے ایک ہی عمر کے. نہیں، میرے یہاں خود یہ روزانہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. اور جس چیز سے ہو رہا ہوتا ہے وہ بے جان عناصر ہیں جن کے اندر پوٹینشلی حیات موجود نہیں ہے، جن کے اندر پوٹینشلی شعور موجود نہیں ہے. تو آٹا، گیہوں، دال، چاول کھا کے نطفہ بیضے کے اتصال سے 9 مہینے رحم مادر کے اندر اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پیدا ہونے کے بعد وہ یہ بتاتا ہے اپنے اخلاقی شعور سے، اپنے عقلی شعور سے، اپنی جمالیاتی حس سے کہ وہ اپنے اندر تخلیق کی اتھا معنویت رکھتا ہے، وہ بنایا گیا ہے. تو پہلا سوال جو انسانی عقل میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بنایا گیا ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے ہے. بس یہاں تک میری عقل کام کرتی ہے. اس میں عقلی گفتگو ہوگی، اس میں آپ کو جو پروف چاہیے وہ میں مخلوق ہوں اس پر ہو سکتا ہے. اس پر آپ جس قدر سائنسی لحاظ سے چاہیں، حسی مشاہدہ کرنا چاہیں، اس پر گفتگو کریں، بات چیت کریں، ثابت کریں، وہ اپنا مخلوق ہونا ہے، وہ خدا کا خدا ہونا نہیں ہے. تو جب میں اپنا مخلوق ہونا ثابت کر دیتا ہوں تو اب یہ ایک آپ سے آپ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ عقلی سوال ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں تو مجھے بنانے والی کوئی ہستی ہونی چاہیے ہے. وہ بھی اگر بنائی گئی ہے تو اس کے بنانے والی بھی ہستی ہونی چاہیے ہے. اس کو بھی کسی نے بنایا تو اس کی بنانے والی بھی. تو یہ سوال چلتا چلا جائے گا وہاں تک کہ جہاں تک مجھے جواب ملے. تو ہم پھر اگلے مرحلے میں کیا کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. تو آج تک روئے زمین پہ 2 ہی جواب وجود پذیر ہوئے ہیں. ایک جواب وہ ہے جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، الہام کا جواب ہے کہ یہ جو کچھ انسان کو آپ کی موجودہ شکل نظر آتی ہے یہ مختلف پروسیسز کے ذریعے، اور اس میں سب سے بنیادی پروسیس جو ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے، اس کے ذریعے انسان اس شکل کو پہنچا ہے. اور یہ کام کائنات کر رہی تھی خود، یعنی کائنات کا نظام، کائنات کی نگرانی میں یہ ہو رہا تھا. یہ مادے کا ڈھیر اجزاء بکھرے ہوئے تھے، ان کے اندر اختلاط ہوا، اس اختلاط کے نتیجے میں میوٹیشن ہوئی، کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچ گئی، آپ کو نظر آ جاتا ہے آج. اور پھر اس نے اپنی اخلاقیات پیدا کی، اطوار پیدا کی، سب بحث وہ کرتے ہیں، گویا وہ کائنات کو خالق قرار دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو الہام کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افراد ہی سے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے لوگوں سے ایک خبر ملی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس خالق سے براہ راست بات ہوئی ہے اور وہ بات وہ ہمیں لا کر دکھاتے ہیں. اور اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد بات کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بات اسی انسان کی بنائی بھی ہے یا کسی ماورا کی بات ہے. اس انالیسس کے درمیان ہمارا یہ اطمینان ہو جاتا ہے الہام کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا، یا اور بھی جو الہام کے ماننے والے ہیں، کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ شخص، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ ماورا سے آئی ہوئی بات ہے. تو پھر اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں وہ بات
میری فطرت، میرا وجدان، میرا شعور، میری کیوریوسٹی، میرے اندر جو سوالات ہیں مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، میرے ورلڈ ویو کے اندر جو کوسچن مارکس ہوتے ہیں ان کو فل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جس کی طرف سے آئی ہے اس خالق پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو ہم نے اس خالق کو نہیں دیکھا جس کا پروف ہم سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، ہم نے صرف اور صرف زمین پر اس کی بات پڑھی ہے. تو یہ اس کی بات ہے. باقی اس کی بات کو لوگ اٹھائیں اور اٹھا کر یہ ثابت کریں کہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان کی بات ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مسیح آئے تھے، بائبل ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس سے پہلے تورات آئے تھے، موسیٰ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہ اب سامنے والوں نے ثابت کرنا ہے. تو وہ ثابت کرنے کے جو ٹولز ہیں انہی ٹولز پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز پوری نہیں اترتی. انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے یہاں علم پیدا ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی فلسفی، حکیم، دانشور آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہونے کے بعد بغیر کسی تحصیل علم کے مقدمات کو حتمی صورت میں پیش کر دے. دنیا کے اندر ہمیشہ جو معلوم علم کے ذرائع ہوتے ہیں، پہلے ایک زبان سیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس زبان میں جو علوم موجود ہیں ان کو سیکھا جاتا ہے، تاریخ سے استفادہ کیا جاتا ہے، معلمین بنتے ہیں، اساتذہ بنتے ہیں، اس سے ایک فلسفہ پیدا ہوتا ہے. اس فلسفے کے اندر تغیرات آتے ہیں، ارتقاء ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اپنے افکار کو دنیا میں پیش کرتا ہے. آپ تمام فلسفی حکماء، دانشوروں کی تاریخ اٹھا لیں، یہی دنیا کے اندر ہوتا چلا آیا ہے. جس وقت ہم اس کتاب کا جائزہ لیتے ہیں، جس شخص سے اس کا صدور ہوا ہے، کیا وہ شخص اپنے اندر یہ مہمیز رکھتا تھا؟ اس کی کوئی تحصیل علم کے مراکز موجود تھے جس سے اس نے ان چیزوں کو اخذ کیا، اور اخذ کرنے کے بعد ایک ہی دن میں وہ فلسفہ بنا کر دے دیا کہ جس کے اندر اس نے کبھی کوئی ترمیم، تغیر، تبدیلی نہیں کی؟ یعنی ایک ہی دن میں اس نے وہ فلسفہ دیا ہے جو کچھ اس میں موجود ہے. تو اگر یہ کام انسانوں کیا ہوتا ہے تو اس کی کوئی اور نظیر ہمیں لا کے دکھا دی جائے. انسان ہمیشہ نشف سے، ارتقاء سے گزرتے ہیں، ان کے نیریٹیوز بنتے ہیں، تعلیل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص عرب کے صحراؤں میں کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر وہ اخبار اس قطعیت، اس اذعان، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جس کو انسان سے صدور مانا ہی نہیں جا سکتا. اس کا ذریعہ علم ہمیں بتانا ہوگا. تو ہمارے ہاں جو الہام کے ماننے والے ہیں، وہاں پہلی بحث ذریعہ علم کی ہوتی ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم کے ذرائع ہیں، اور یہ ایک چوتھا ذریعہ علم ہے جس سے یہ خبر آئی ہے آسمان سے. آؤ خبر کا تجزیہ کرتے ہیں. خبر اپنے اندر کوئی نشو و ارتقاء نہیں رکھتی. دینے والا شخص، اس کا وجود یہ بات بتا رہا ہوتا ہے. پھر خبر جو ہے وہ اپنے اندر کوئی تضاد نہیں رکھتی. پھر خبر جو ہے وہ حق و باطل کے باب میں فیصلہ کن پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے. اب آؤ اس کا تجزیہ کرو. تو پھر لوگ تجزیہ کرتے ہیں، الہاد بھی تجزیہ کرتا ہے، اسلام کو نہ ماننے والے بھی تجزیہ کرتے ہیں. وہ بتاتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں یہ تو اس سے پہلے مسیحی روایت میں بھی موجود تھی. تو ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی مسیحی روایت ہی کو تو آگے لے کر وہ چل رہے تھے. یعنی مسیحیت تو لوگوں نے نام رکھا تھا، وہ تو اسلام تھا اصل. تو مسیحی روایت آپ اس کو کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے پیغمبر تھے. تو یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لی گئی ہے وہ تو ایک ہی دین کی بات ہے. پھر قرآن مجید کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی سائنس کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ قرآن کے باہمی تضادات کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو جو بھی اعتراض کرنا ہے وہ سامنے والے نے کرنا ہے کہ بھائی یہ آسمان سے آئی ہوئی بات نہیں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور ہم جو الہام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے اور الہام کی طرف سے آئی ہے، کہ جو اعتراضات اس پہ ہو رہے ہیں وہ اس پر پورے نہیں اترتے. یہی کام ہے جو مسلمان اہل علم کرتے ہیں. باقی سب میں خدا کی ذات کو زمین پہ اتار کے دکھا دیں، یہ کام کرنے کی پوزیشن میں آج تک کوئی بھی نہیں پہنچا.